الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس دن پھر ان تمام لوگوں کو، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو شرک کے مرتکب ہوئے، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، کسی اور کو مانگا، کسی اور کو جو ہے وہ اپنا ملجا و ماوا ٹھہرایا، کسی اور کے سامنے جو ہے وہ سر جھکایا، اپنا عبادت کی جس کی، کسی اور سے مانگا، اس دن پھر حکم ہوگا احشروا الذین، اکٹھے کرو ان ظالموں کو، پھر ان کو بھی وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، چاہے وہ سیم گناہ کرنے والوں کی شکل میں ہے، جن لوگوں نے بھی شرک کیا، اکٹھے کرو ان سب کو، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ساتھ ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے کرو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی فَاهْدُوهُمْ، پھر دکھا دو ان کو راہ، پھر راستہ دکھاؤ ان کو، إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جہنم کی طرف جو ہے، اب ہانک دو جہنم کی طرف کہ یہ راہ جاتی ہے اب جہنم کی طرف، جو ہے جہنم میں چلے جاؤ۔ وَقِفُوهُمْ، ٹھہراؤ ذرا ان کو، وَقِفُوهُمْ، یہ کہا جائے گا دوسرے لوگوں سے جو یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ جس وقت جو ہے وہ کوئی ہز میجسٹی جو ہے وہ جا رہا ہے ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، اور اس کی قوم اس کو جو ہے وہ کوئی اس کی مددگار نہیں ہو رہی، کوئی اس کو عزت نہیں مل رہی، کہیں پہ وہ کوئی جس کے لیے جو ہے وہ ہم نعرے لگایا کرتے تھے کبھی جان نثار کے، حاضر حاضر لہو ہمارا کے، کسی طرف جو ہے وہ کوئی پادری صاحب جو ہیں وہ فادر صاحب جو ہے وہ ناک کے بل جو ہے وہ منہ کے بل گرتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، وہ لیڈر، وہ ڈکٹیٹر، وہ جو اس اپنے وقت کے جو ہے وہ سب سے بڑے جو ہے وہ رہنما تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جا رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کو راہ دکھائی جا رہی ہوگی۔ پھر باقی لوگ جو یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے ان کے کہیں گے ٹھہراؤ ان کو ذرا، دیکھو تو صحیح، انہم مسئولون، بے شک ان سے پوچھ تو لیں کچھ، ان سے پوچھا جائے کچھ کہ یہ کیوں کرتے رہے، کیسے کرتے رہے۔ پھر پہلا سوال کیا ہوگا، ما لکم لا تناصرون، اور کیا ہو گیا تمہیں، لا تناصرون، مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی، کیوں اب ان کے ساتھی نہیں بنتے؟ پہلے تو بڑا مان تھا کہ حاضر حاضر لہو ہمارا، جس طرف حکم کریں گے اس طرف اپنی جانیں بچھا دیں گے ہم، کس بیسس کے اوپر کہ تم نے تو وعدے کیے تھے کہ ہمیں بچا لو گے، ہمیں جو ہے وہ جہنم میں خود اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ہمیں جہنم سے نہیں نکال لو گے، اب کیوں مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ وہاں پہ تو بڑے دعوے تھے، بڑی جو ہے وہ یاریاں تھیں اس وقت۔ بل ہم اليوم، بلکہ وہ آج کے دن مستسلمون، استسلام ان سے، آج کے دن بڑے ہی فرما بردار بنے ہوئے، کیونکہ آج وہ دن آ گیا جس دن کی توقع ہی نہیں تھی ان کے۔ وہ کہتے تھے جب آئے گی دیکھی جائے گی، کبھی کوئی مر کے بھی بلا دوبارہ جیا ہے، کبھی ہڈیاں اگر بندہ مٹی ہو جائے یا ہڈیاں بن جائے تو کیا دوبارہ اکٹھا ہوگا؟ وہ کیسے، کسی نے نہیں دیکھی ہوئے، یہ ساری ایسی باتیں ہی ہیں، یہ سارے افسانے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اب وہ جب سب کچھ اپنے حقیقت میں سامنے دیکھیں گے تو پھر اس وقت فرما برداری کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہوگا، اس وقت ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اس وقت وہ شرمندہ ہوں گے اپنے تئیں کہ یہ وہ لوگ جن کو جو ہے وہ ہم بہت ہی جو ہے وہ ضعیف سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، وہ ہم سے پہلے جنتوں میں چلے بھی گئے اور ہماری سرداریاں جو ہیں وہ دھرے کی دھرے رہ گئیں۔ وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوں گے، رخ کریں گے، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، پھر وہ سوال کریں گے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پھر وہ سوال کریں گے، قالو، کہیں گے، انکم کنتم، بے شک تھے تم، تاتوننا، آتے ہمارے پاس، عن الیمین، یمین کے جو ہے نا وہ مختلف مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم ہوتا ہے کہ تمہاری زبردستی کی وجہ سے، تمہارے زور کی وجہ سے، تمہاری طاقت کی وجہ سے، تمہاری جو ہے وہ سربراہی کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے اس راہ پہ چلنے کے لیے جس راہ پہ تم ہمیں چلاتے تھے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا معنی اگر اس کا خیر خواہی بھلائی لیا جائے تو تم نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام ثواب کے کام ہیں، یہ تو وہ کام ہے جو کام کر کے جو ہے ہم آخرت میں بچ سکتے ہیں، لیکن یہ تو وہ کام تھے ہی نہیں، یہ وہ کام تھے جو اللہ اور رسول نے نہیں بتائے تھے، لیکن تم نے اپنے تئیں گھڑ لیے اور پھر ہمیں بھی اپنے پیچھے لگایا کہ یہ کرتے جاؤ تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ آج کے دن میں دیکھ لیجئے اس کیٹیگری میں کتنے ایسے کام ہیں جو فال کر رہے ہیں،
کتنی ایسی جو ہے وہ ہم نے روحانی محفل کے نام پہ جو ہے وہ مجلسیں سجا دی ہیں جن کا اسلام میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہم میوزک کے بغیر قرآن تک نہیں پڑھتے. ہم نے صوفیزم کا پرچار، کہاں ہے صوفیزم کا تذکرہ قرآن میں؟ کہاں ہے رہبانیت کا تذکرہ قرآن میں؟ ایسی چیزیں جو ہے وہ ہم نے ایجاد کر دی ہیں جن کی اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم تو بڑی قسمیں کھاتے تھے. اگر ہم اس کو یمین کو قسم کے معنی میں لیں کہ بڑی قسمیں کھاتے تھے تم کہ جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بچا لیں گے تمہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور کیا ہو گیا تمہیں؟ کہیں گے بے شک تم تو ہمارے ساتھ اس نیت سے آتے تھے. قالو، اگو آگے سے جواب دیں گے، بل لم تکونوا مومنین، تم تو خود مومن ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. وما کان علیکم من سلطان، اور کیا ہم نے تمہارے اوپر کوئی زور کیا تھا؟ ہم کوئی زبردستی تمہیں پکڑ کے لاتے تھے؟ اور تم تو خود اپنی خواہشات کے اسیر تھے. تم تو خود اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے تھے. تو جب پیچھے چلنا چاہتے تھے تو پھر تم بھی جو ہے وہ جہاں ہم چل رہے تھے تم بھی چل پڑے وہاں پہ. ہم نے کوئی تمہیں زور زبردستی کے ساتھ تو نہیں نا جو ہے وہ ہم نے تمہیں بلایا تھا. ہم نے کیا شیطان کسی کے اوپر زور ڈال سکتا ہے؟ شیطان ٹریپ کر سکتا ہے، دنیا سنوار کے دکھا سکتا ہے، دنیا کی زینتیں دکھا سکتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں تمہیں جو ہے وہ لے جا سکتا ہے، تمہیں زبردستی نہیں کر سکتا. جب بھی کوئی گناہ کا راستہ دکھاتا ہے تو راہ دکھاتا ہے، ساتھ اللہ کی طرف سے پھر ایک الارم، ایک وارننگ کرنے والا بھی آتا ہے. ہم اس وارننگ کرنے والے کی بات کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. شیطان زبردستی نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ ہم خود اس گناہ کے اسیر نہ ہونا چاہیں، جب تک کہ ہم اس راہ پہ خود نہ چلنا چاہیں وہ ہمیں زبردستی نہیں کر سکتا. یہی بات اس دن ہوگی جب وہ کہیں گے تم نے ہمیں بے راہ کیا، تم نے ہمیں طاقت سے جو ہے وہ گمراہ کیا، تم نے ہمیں کہا کہ یہ خیر خواہی کا راستہ ہے، تم نے ہمارے بارے میں قسمیں کھائیں. وہ آگے سے کہیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنون، بلکہ تم ہی مومن نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے. وما کان علیکم من سلطان، کیا ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور چلتا تھا؟ نہیں چلتا تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تھے تم سرکش لوگ. تم خود ہی اس سے جو ہے وہ اتھرے بنے ہوئے تھے کہ جناب اس دنیا کو جو ہے وہ اب ہم سے زیادہ کوئی فتح ہی نہیں کر سکتا. تم خود ایمان لانے والے نہیں، تم تو سرکش بنے ہوئے تھے اس کے اوپر اس دن. فحق علینا، پس سچ ہو گئی علینا ہم پر، قولو بات، ربنا ہمارے پروردگار کی، انا لذائقون کہ بے شک ہم چکھنے والے ہیں. یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کے بارے میں شیطان جو ہے وہ دعویٰ کر کے آیا تھا کہ میں ان کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، میں ان کو ٹریپ کروں گا، میں ان کو پھسلاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پھر جو تیرے پیچھے چلیں گے تجھ سمیت ان سب کو میں تجھ سمیت اور ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. تو یہی وہ بات ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑا، شیطان کے پیچھے چلا، ان کا مقدر، ان کا مستقبل جہنم ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما چکے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ اس وقت احساس ہوگا فحق علینا قول ربنا، پس ثابت ہوگی ہم پر بات ہمارے رب کی، انا لذائقون، بے شک ہم یقیناً ہم چکھنے والے ہیں، ہم جہنمی ہونے والے ہیں، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. فاغویناکم، تو کیا گمراہ کیا ہم نے تمہیں، ہم نے بے راہ کیا. انا کنا غاوین، ہم تو خود جو ہے وہ بے راہ تھے، ہم بے راہ تھے. ہم نے جو ہے وہ جس راہ پہ چل رہے تھے تم بھی ہمارے ساتھ چل پڑے، تو ہم نے کیا تمہیں بے راہ. اغوینا، اغوا ان سے ہے. اغوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے راہ کر دینا اور راستے سے ہٹا دینا. جو ہم کہتے ہیں نا اس کو اغوا کر لیا، وہ اپنے گھر جا رہا تھا اس کو راستے سے ہٹا دیا، اپنے بیوی بچوں سے دور کر دیا، اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے اس کو دور کر دیا. واغویناہم، تو گمراہ کیا ہم نے تمہیں. انا کنا غاوین، ہم تو خود جو ہے وہ گمراہ تھے، ہم تو خود بے راہ تھے، ہمیں تو اس راستے کا پتہ ہی نہیں تھا. تو جب ہم نے پتہ نہیں تھا تو تم بھی. فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ یومئذ، اس دن، فی العذاب مشترکون، اس عذاب میں شریک ہوں گے سارے. اس دن جو ہے وہ سارے اکٹھے جو ہے وہ سزا بھگت رہے ہوں گے. اس دن جو عابد ہوں گے کہیں گے اللہ ان معبودوں کو جو ہے وہ زیادہ سزا دے، انہوں نے ہم نے گمراہ کیا ہے، ان کو ڈبل دے. اس لیے نہیں، عذاب میں وہ خود بھی ہوں گے، اس لیے تاکہ ان کو دل کو تسلی ہو جائے کہ ان کو دگنا عذاب ہو رہا ہے. اللہ کہے گا سب کے لیے دگنا ہے. اس دن عذاب میں سارے کے سارے جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے. انا کذالک، بے شک اسی طرح جو ہے وہ کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ، گناہ گار لوگوں کے ساتھ. دیکھیں اگر اس راہ پہ چلیں گے تو اس راہ کا انجام ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑتے ہیں تو اس راستے کو چھوڑ کے جس جہنم کے گڑھے میں گرنے والے ہیں اس کی تصویر ہمارے سامنے پورٹریٹ کی گئی ہے
کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. اب بتا دو تم نے دائیں ہاتھ پہ چلنا ہے, تم نے بائیں ہاتھ پہ چلنا ہے. دائیں ہاتھ پہ چلنا ہے تو انجام تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے, انا کذالک نفعل بالمجرمین, ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں, گناہ گاروں. کون سے گناہ گار؟ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں, جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ, اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں. جو شیطان ہیں ان سب کے ساتھ جو مکالمے ہوئے ہیں وہ بھی لکھ دیے گئے ہیں. یہ بھی بتا دیا گیا کہ رب کی بات بھی ثابت ہو گئی ہے. تو جو گمراہ تھے, گمراہوں, جو گمراہ خود ہو وہ دوسروں کو راہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ راہ صرف دکھا سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول. اس کے علاوہ باقی سب کوئی اگر کوئی ان چیزوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ کوئی راہ دکھانے کی بات کرتا ہے تو وہ گمراہی کا راستہ ہے. وہ راستہ ہے جہنم کا راستہ ہے. حق کا راستہ صرف ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, یہ ہے سیدھی لائن, یہ ہے صراط مستقیم, اور یہ صراط مستقیم قرآن و سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مجرموں کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے ہیں. اب کیا اس کیٹیگری میں فال ہونا ہے, ہم نے گرنا ہے, ہم نے جہاں پہ اللہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ معاف رکھے, اللہم ربنا لا جعلنا منہم, اللہم ربنا لا جعلنا منہم, اللہم ربنا لا جعلنا منہم. انہم کانوا, بے شک یہ تو وہ تھے, اذا قیل لہم, جب کہا جاتا ان سے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے, یستکبرون, وہ تکبر کرتے تھے. اب یہ تکبر کرنا کیا ہے؟ تکبر کرنا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا, ہم نے اوروں کے نام کی جو ہے وہ نیازیں دیگیں جو ہے وہ نہ بانٹیں, تو یہ تو توہین ہوگی ہمارے بڑوں کی اور ہمارے ان بزرگوں کی اور ہمارے ان معبودوں کی جن کی ہمارے بڑے پوجتے آئے تھے, کہ ہم ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف چلے جائیں, ہم ان کے نام کی دیگ نہ چڑھائیں. تو پہلے تو وہ تکبر والے وہ ہوتے ہیں, اور دوسرے وہ تکبر والے ہوتے ہیں جن کے دنیاوی مفادات جو ہے وہ اس سے منسلک ہوتے ہیں, جو مجاور ہوتے ہیں, جو گدی نشین ہوتے ہیں. اس دن جب بھی کلمے کی بات ہو, جب بھی لا الہ الا اللہ کا ورد ہو, ان کے ماتھوں پہ جو ہے وہ شکنیں پڑ جاتی ہیں, سلوٹیں پڑ جاتی ہیں, غصے سے ان کے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کا پیٹ اس سے لگا ہوا ہوتا ہے. وہ تکبر والے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے توہین کیا اکیلے کلمہ پڑھ کے, لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے ہمارے معبودوں کی, ہمارے ان بزرگوں کی, ان کے ہمارے ان پیروں کی, ہمارے ان آستانوں کی جن کے پیچھے جو وہ لگے ہوئے ہیں. تو جب بھی ان سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس سے علاوہ تو کوئی مطالبہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جس کے نام پہ بھی نظر نیاز چڑھاؤ گے وہ تکبر ہوگا, وہ شرک ہوگا. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, ان کا ڈائلاگ کیا ہے, آئنا, کیا ہم بے شک, لتارکو, ہم چھوڑ دیں, وہ کیا ہم چھوڑ دیں, آلہاتنا, اپنے معبودوں کو, لشاعر مجنون, اس مجنون شاعر کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا کرتے؟ دیکھیے یہ جس وقت کی بات ہے, اس وقت مکہ کے ہر گھر میں شاعر ضرور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بھی شعر و شاعری میں جو ہے وہ ایک بات کے ٹاپ کے شعراء تھے اس میں سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو کہہ دیا گیا کہ آپ شاعر نہیں ہیں. تو یہاں پہ یہ کہا گیا, وہ ہم اس شاعر, اس مجنون شاعر کے کہنے پہ چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس بات کی نفی فرمائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی گئی. کیا کہا گیا؟ بل جاء بالحق, بلکہ آپ تو آئے ہیں حق کے ساتھ, آپ تو آئے ہیں سچائی کے ساتھ. وصدق المرسلین, اور سچ کہا اپنے نبیوں کو بھی. دیکھیے آپ نے کسی نبی کو جھوٹا نہیں کہا. آپ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, سب پہ ایمان لاتے ہیں. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ نبیوں نے بھی آپ کو سچا کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ انجیل میں دیکھ لیجئے, آپ توریت میں دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں, تو آپ تو سچے ہیں. یہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں لیکن آپ تو سچے ہیں. انکم, بے شک ان کو, لذائق العذاب العلیم, ان کو دردناک عذاب چکھنا پڑے گا. کہ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں, جو آپ کو شاعر کہتے ہیں, جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ آپ افسانہ تراشیں, افسانہ گڑھنے والے ہیں, آپ نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے, ان سب کو, جو بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں, ان کو دردناک عذاب چکھنا پڑے گا. بے شک یہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. وما تجزون, اور نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے, الا ما کنتم تعملون. یہ بار بار ہمیں فکرہ ملتا ہے کہ نہیں بدلہ دیے جائیں گے سوائے اس کے جو تم عمل کرتے ہو. جو ہم نے کیا وہی ہمیں ملے گا.
ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ظلم نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے اس دن. ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہوں گے. کہا جاتا ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو پھر اپنے تئیں اپنے نفس کو ملامت کرو. اپنے آپ کو دیکھو کہ تم نے کون سی ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. کون سا حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ کے اندر چلا گیا جس سے جو ہے وہ یہ تمہیں یہ محسوس ہوا. جب بھی کوئی ایسی اپنا برا دیکھو, اپنے تئیں اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کرو, اپنے تئیں ملامت کرو کہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. ہمیں خود اپنے گناہوں کو, اپنی غلطیوں کو, اور پھر جب پکڑ لیں, نہ بھی پکڑیں تو پھر کہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اللہ ہماری بھول چوکوں کو جو ہے وہ ہم پہ ہمارے ساتھ مواخذہ مت کرنا, ہمیں معاف فرما دینا, ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالنا جس بوجھ کو ہم اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے, ہمیں معاف کر دینا. مگر الا عباد اللہ المخلصین, مگر اللہ کے مخلص بندے. کون سے مخلص بندے؟ دو لفظی بات, آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. یہی بات ہم سورہ عصر میں پڑھتے ہیں, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یہی بات ہم سورہ 3 میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں, عملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے ان کا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات. ہمیشہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اکیلا ہم کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مخلص بندے نہیں بن سکتے. ہمیں پروو کرنا ہے کس سے؟ قول میں تو ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اب ہمیں اپنے افعال میں, اپنے فعل میں اس کو ثابت کرنا ہے کہ جو میں نے کہا ہے میں وہی صحیح بات ہے. اب میں کہتا تو رہوں زبان سے, نعرے تو میں لگاتا رہوں, میرے جو کام ہوں, میرے جو افعال ہوں, اگر اس کے خلاف ہوں گے تو پھر میں مومن نہیں ہوں, میں منافق ہوں. عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھ چکا تھا, اس نے بھی بہت کہا تھا, لیکن اس کے افعال, جو اس کے کرتوت تھے, وہ کرتوت اس طرح نہیں تھے. تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہوئی ہے, الا عباد اللہ المخلصین, سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے جو ہے وہ نیک اعمال کی ہیں. نیک اعمال ہیں کیا؟ نیک اعمال کیا ہیں کہ اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حبل اللہ و حبل الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت, اللہ کی رسی اور اللہ کے رسول کی رسی. بس یہ جس نے پکڑ لی وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا, اور شیطان تو تمہیں جہنم میں داخل کر کے چھوڑے گا. وہ تو ساتھی ڈھونڈ رہا ہے اپنے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ساتھ مجلس لگی رہے. اب ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل میں جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں جو ہے وہ کل سے ہم پڑھیں گے, پرٹیکولرلی ان کے بارے میں, پھر ان کے اوپر کیا انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے ہیں, کون سے پھل میوے ان کو جو ہے وہ عنایت کیے ہیں, کون سی نیچی نگاہوں والی حوریں ان کو جو ہے وہ دی ہیں. انشاءاللہ کل کے سبق میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين.